اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 23۔ کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا جن کو کتاب کا ایک حصہ، ایک بھاگ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروپ پیٹھ پھیر کر کے واپس چلا جاتا ہے اور اسے مانتا نہیں۔ Do you not consider those who are given the scripture, a portion of scripture, they are invited to the scripture of Allah, that it should arbitrate between them. Then a party of them turns away and they are refusing۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی ہے جن کے پاس علم ہے، نالج ہے، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اب چاہے وہ علماء اور اسکالر ہوں یا عام لوگ ہوں، معلوم ہے۔ اب کس کو پتہ نہیں کہ سود حرام ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ کوئی آدمی نہیں بول سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اگر بولتا ہے تو جھوٹا ہے وہ۔ کسے معلوم نہیں کہ دھوکہ دینا حرام ہے، بے ایمانی کرنا غلط ہے؟ یعنی جو بھی حلال ہے وہ بھی معلوم ہے، جو حرام ہے وہ بھی کلیئر ہے، معلوم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی، اچھا اس سے پہلے ایک اسٹوری ہے چھوٹی سی، کہ یہ کس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے کہ انسان علم ہوتے ہوئے اور دل کی سختی، دل جب انسان کا مر جاتا ہے تو کس لیول پر پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے، ہوا یہ کہ یہودیوں میں، خیبر کے یہودیوں میں ایک مرد ایک عورت نے بدکاری کی، زنا کیا، تو انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ بڑے لوگ تھے، چھوٹے لوگوں کو سزا دینا آسان ہے، تو وہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور کس لیے لے کر کے آئے؟ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، وہ پورے ایریا کے فیصلہ کرانے کے لیے۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سافٹ ہارٹڈ تھے، بہت نرم دل کے تھے، تو ان کو لگا کہ شاید تھوڑا ہمیں کچھ آسانی مل جائے گی، سہولت مل جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں۔ تو میرڈ کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی کچھ ہلکی پھلکی سزا انہوں نے بتائی کہ ان کے مارنا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی سزا تو رجم کرنا ہے، پتھر مار کے ختم کر دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، انکار کر دیا۔ تو کہا کہ تمہارا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن سوریہ۔ تو وہ کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔
اسے بلایا گیا. جب آیا تو کہا کہ تورات لے کے آؤ. تو تورات لے کر کے آئے. کہا کہ پڑھو زنا کے بارے میں کہاں لکھا. تو اس نے پڑھنا شروع کیا. جہاں پر رجم والی آیت تھی وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا. اب جیسے میں پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھتے پڑھتے فار ایگزامپل یہاں پہ ہے تو یہاں ہاتھ رکھ کے نیچے پڑھنا شروع کر دیا. ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیبرو لینگویج نہیں آتی. تو عبداللہ ابن سلام جو ہے وہیں پہ بیٹھے تھے. عبداللہ ابن سلام یہ بھی یہودی عالم تھے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی بولا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور اسلام قبول کر لیا. ایک دو سوال کیے، اس کے بعد اسلام قبول کر لیا. تو عبداللہ ابن سلام وہیں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ. اس کا ہاتھ ایسے مار کے ہٹا دیا. کہ یہ کیا ہے، یہ پڑھو. کہا کہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ رجم کرنا ہے، مار کے ختم کر دینا ہے. لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اٹھ کر کے چلے گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سنگسار کرا دیا. تو اللہ تبارک و تعالی، اب دیکھیے ایک آدمی جو سب سے بڑا عالم ہے کیسی حرکت کر رہا ہے وہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ علم سے خالی نہیں ہوتا. علم کے ساتھ جب اللہ کا ڈر، علم خالی آئے گا تو انسان کو شیطان بنا دے گا، اور علم کے ساتھ جب خدا کا ڈر آئے گا، خوف آئے گا، تو انسان اللہ کی طرف جائے گا، وہ اللہ کی طرف بھاگے گا، اللہ سے جڑے گا. تو اس آیت کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی بات میرے سامنے آئے، سب سے پہلے مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں. قرآن میں ہے کہ نہیں. قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں ہے کہ نہیں. اگر ان دونوں میں نہیں ہے اس کا ثبوت، تو پھر اسے ماننا انسان کے لیے سب سے بڑی جہالت ہے. اور اگر ان دونوں میں ہے اور اس کے بعد بھی نہیں مانتا ہے، فار ایگزامپل ایک صاحب تھے، یہی بات ہو رہی تھی، کوئی معاملہ تھا، میں نے کہا کہ ووٹ کا معاملہ تھا، الیکشن کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں فلاں کو مجھے سپورٹ کرنا ہے. میں نے کہا کیا وہ اس لائق ہے کیا؟ وہ تو بے ایمان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے معاملات کیا کیا. نہیں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ امانت اور عہدے اور پوسٹ ایلیجیبل آدمی کو دو، حقدار کو دو. اتنا کھلا فیصلہ ہونے کے باوجود قوم جو ہے غلط فیصلے میں ساتھ دیتی. تو یہ کیا ہے؟ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. یہ کتاب سے منہ موڑ کر کے نہ مانتے ہوئے انکار کر دیتے. تو ایسے لوگوں کی سزا بھی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. کیا؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلیل کرے گا جیسے آج کر رہا ہے، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف دھکیل کے لایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے رہا ہے تو اس پر عمل کی بھی توفیق دے، اور کسی کے ڈراوے میں، دھمکانے میں، کسی کے لالچ میں، کسی کی محبت میں، کسی کی خواہش پوری کرنے میں ہم اللہ کے حکم کو نہ چھوڑیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.